أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب تعریفیں ہر قسم کے محامد اور محاسن اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ کریم مرتے دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے. اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام شریف کا یہ دوسرا جمعہ مبارکہ ہے. سن 1446 ہجری ہے اور محرم الحرام کی آج 12 تاریخ ہے. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ قمری سال کے اعتبار سے شاہکوٹ میں جب میں جمعے کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہوا، ذمہ داری سنبھالی تو 10 محرم شریف کے بعد والا جمعہ تھا.
اسلامی سال کے اعتبار سے یہاں خطابت کرتے ہوئے مجھے 39 سال آج بحمد اللہ تعالی مکمل ہوئے، اور آج کے جمعہ شریف سے 40واں سال شروع ہو جائے گا، اور شمسی سال کے اعتبار سے آنے والے جنوری کا پہلا جمعہ، اس جمعے کو 39 سال پورے ہوں گے شمسی سال کے اعتبار سے، اور 40واں سال اس جمعے سے شروع ہوگا۔ لیکن ہماری تاریخ چونکہ اسلامی مہینوں سے وابستہ ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اور لطف و عنایت سے حق بیان کرنے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج محرم شریف کی 12 تاریخ ہے، 10 محرم الحرام، ہمارے دین میں اس دن کا نام ہے یوم عاشورہ۔ عشر جو ہے یہ 10 کو کہتے ہیں، محرم شریف کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اس دن کی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ قیامت برپا ہوگی تو جمعۃ المبارک کا دن ہوگا اور محرم شریف کی 10 تاریخ ہوگی۔ انبیاء کرام کے بہت سے واقعات 10 تاریخ کو ہی پیش آئے، لیکن آج کے بیان جمعہ میں موقع کی مناسبت سے گزشتہ جمعے میں اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں سانحہ کربلا کے حوالے سے کچھ بنیادی اور ضروری باتیں جن کو جاننا ضروری ہے اور انہیں جان کر سمجھ کر پھر دعا مانگنی ہے کہ اللہ کریم اس سے ہمیں ادھر ادھر ہونے کی توفیق نہ دے۔ 2 قوتیں، عراق کا ملک ہے اور جگہ کا نام کربلا ہے۔ یہ عراق کا ایک مشہور شہر ہے کوفہ، اس کے قریب ہی ایک میدان ہے، مقام ہے جس کا نام ہے کربلا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا دوسرا نام ملتا ہے نینوا، میدان نینوا۔ اس میدان میں سن 61 ہجری میں ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا کہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، شہزادہ گلگو قبا، راقب دوش مصطفیٰ، نواسہ سید الابرار، جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا، اپنے گھرانے کے ساتھ اور کچھ امان و انصار کے ساتھ میدان کربلا میں انتہائی ظلم کے ساتھ اور بربریت کے ساتھ ظلم کا نشانہ بنے، اور ظالموں نے خانوادہ نبوت کی نوخیز کلیوں کی بھی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر جو امام حسین کے لخت جگر ہیں، ان کے گلے میں تیر مارا جو گلے میں پیوست ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بازو میں جا کے دوسری طرف نکل گیا۔ 6 مہینے کا بچہ اور 18 سال کی عمر کا، عین شباب کے عالم میں حضرت سیدنا علی اکبر، ان کو شہید کیا گیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے
سگی ہمشیرہ ہیں حضرت امام حسین کی سیدہ زینب، ان کے دو بالکل چھوٹی عمر میں کم سن دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عون اور ایک کا نام تھا محمد۔ ان دونوں بچوں کو بھی میدان کربلا میں تختہ مشق بنایا گیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عباس، جنہیں غازی عباس کہتے ہیں، اور قمر بنی ہاشم ان کا ایک نام ہے، پانی کے لیے نہر فرات پر 7 محرم کو یزیدیوں نے پہرے لگائے اور 7 محرم سے 10 محرم تک پانی کا ایک قطرہ بھی خانوادہ نبوت کے خیموں میں جانے نہیں دیا گیا۔ پیاس کی شدت تھی، حضرت غازی عباس نے ذمہ داری لی کہ میں نہر فرات سے مشکیزہ پانی کا بھر کے لاتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، مشکیزہ لیا، نہر فرات سے پانی بھی بھر لیا، لیکن جیسے ہی خیموں کی طرف بڑھے تو یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ تو پانی کا مشکیزہ بھر کر چلنے لگے ہیں اور خیمے میں پہنچ جائیں گے تو کورام مچ جائے گا۔ انہوں نے حضرت غازی عباس کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کشمکش میں انہوں نے ایک تیر مارا جو پانی کے مشکیزے کو لگا، پانی سارا زمین پہ گر گیا۔ اسی کشمکش میں حضرت غازی عباس علمدار قمر بنی ہاشم، ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ آپ کی شہادت بڑی دردناک ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، جو امام حسین پاک کے بڑے بھائی ہیں، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا قاسم، وہ بھی شہید ہوئے۔ امام حسن کے ایک بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام تھا عمر بن حسن، وہ بھی شہید ہوئے۔ ابو بکر بن حسن شہید ہوئے، عثمان بن حسن کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ شہادتیں 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ یہ کوئی باقاعدہ کوئی جنگ نہ تھی، بلکہ امام علی مقام شریعت اسلامیہ کو اور نبی کریم علیہ السلام کے دین کو بچانے کے لیے کوفہ کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور خود نہ گئے تھے بلکہ اہل کوفہ نے انہیں دعوت دی تھی کہ یزید اقتدار میں آیا ہے۔ سن 60 ہجری میں یزید اقتدار میں آیا، اس نے آتے ہی حدود اللہ کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا کام اس نے جو آرڈر جاری کیا تھا، نماز کی پابندی، اس نے ختم کر دی۔ سوتیلے بہن بھائی کے نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ جوا، شراب، اخلاقی برائیاں یہ عروج پہ پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے وفادار، انہوں نے خط لکھنے شروع کیے حضرت امام حسین کہ اس وقت کون ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جو یزید کے ظلم و ستم، فسق و فجور اور حدود اللہ کو جو پامال کر رہا ہے، دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ہمیں یزید سے نجات دلائیں اور اللہ کے دین کی حفاظت کریں۔ امام علی مقام کو اہل مدینہ نے روکا کہ کوفے والے جو ہیں یہ بے وفا ہیں، کوفی لا یوفی، ان کے اندر وفا ہے نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ کو بلا کر آپ سے بے وفائی نہ کریں۔ لیکن آپ نے جاتے وقت ایک ہی بات کی، جس کی بنیاد پر پورے واقعے کربلا کو سمجھے کہ امام حسین کیوں گئے تھے۔ جنگ کرنے کے لیے نہ گئے تھے، وہ تو گئے تھے نانا جان کے دین کے تحفظ کے لیے۔ اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ لمبی چوڑی تقریر جمعے میں ممکن نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کریں، دانشور سیانے لوگ سمجھدار مجمع میں موجود ہیں۔
جنگ کرنے کے لیے 6 مہینے کے بچے کو نہیں لے جایا جاتا۔ آپ کی شہر میں کسی سی لڑائی ہو جائے خدا نخواستہ تو گھر سے 6 مہینے کا بچہ لے کے جائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جائیں گے، حضرت زینب کے اون و محمد۔ عورتوں کو لے کے جائیں گے بازار میں لڑنے کے لیے۔ لہٰذا امام عالی مقام جنگ کے لیے نہ گئے تھے، نہ اقتدار کے لیے گئے تھے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ میں بہت کم گفتگو کرتا ہوں، پچھلے سال مجھے تجربہ ہو چکا کہ بہت سے لوگ یزید کے حامی ہیں، اور اس مجمع میں بھی یزید کے حامی ہیں، اور وہ یزید کی طرفداری کرتے ہیں، امام حسین کی مخالفت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ تو اقتدار کے لیے گئے تھے، وہ تو تخت کے لیے گئے تھے، وہ تو حکومت کے لیے گئے تھے۔ ذرا غور کیجئے، اس تناظر میں سمجھے کہ بچوں کو، عورتوں کو لے کے امام حسین نہ جاتے جنگ کرنے کے۔ 150 کے قریب تو پورا قافلہ تھا، جنگ کرنے کے لیے 150 آدمی لے کے جاتے، اور مقابلے میں کتنے لوگ تھے؟ 22,000 کا لشکر۔ امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے جو یزید نے بھیجے تھے وہ کتنے لوگ تھے؟ 22,000۔ عمر بن سعد کمانڈر تھا، عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاصد امام مسلم کو شہید کیا گیا، جو دیکھنے آئے تھے، حالات کا جائزہ لینے آئے تھے، لیکن ان ظالموں نے، کوفیوں نے، امام مسلم بن عقیل جو حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے امام مسلم کو شہید کیا۔ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، محمد و ابراہیم، ان کو شہید کیا۔ تو کیا جنگ کرنے کے لیے بچوں کو لے کے جاتے ہیں؟ 5 سال کا 6 سال کا بچہ جنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ غلط فہمی نکال لیں۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اس منبر سے حق بیان کرنا میری ذمہ داری ہے۔ کوئی یزید کی طرفداری کی وجہ سے بیعت چھوڑ جائے، جمعہ چھوڑ جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم تو یہ دعا مانگتے ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ جو یزید کے طرفدار ہیں ان کا حشر قیامت کے دن یزید کے ساتھ کرنا، اور جو امام حسین کے طرفدار ہیں ان کا حشر قیامت کے دن امام پاک کے ساتھ کرنا۔ پورے واقعے کربلا جتنے سوالات ابھی تک آپ کو میں نے اٹھائے ہیں، ان کا جواب خواجہ خواجگان عطائے رسول کے لئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک ربائی کے اندر سینکڑوں سوالوں کا جواب دے دیا۔ جتنے بھی سوال ہیں کہ امام حسین کربلا کیوں گئے، انہیں شہید کیوں کیا گیا، اتنا ظلم کیوں کیا گیا، اس کا جواب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں شاہ است حسین، فارسی کی ربائی ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اور یہ جملہ ذرا آج دل پہ لکھ لینا، یہ لفظ دل پہ لکھنا، دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سیدھی سی بات ہے، وہ تو کلمہ بچانے کے لیے گئے، اور میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، قرآن و حدیث کا دامن تھام کے کہتا ہوں، اگر امام علی مرتبت، امام عرش مقام، سخی لجپال حسین پاک اگر کربلا میں قربانیاں نہ دیتے، آج نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ اذانیں ہوتی، نہ نمازیں ہوتی۔ کلمے کو بچایا، دین کو بچایا، خود تو قربان ہو گئے، خود تو کٹ گئے،
مگر نبی پاک نانا جان کے دین کو کٹنے سے بچا دیا۔ سارے سوالوں کا جواب اس ربائی کے اندر آ گیا۔ اب پھر ذرا آگے بڑھیے۔ دو قوتیں تھیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ جاؤ دیکھ لو، دیکھ لو، تجربہ کرو۔ کسی بستی میں گلی میں دیکھو، اس گلی میں کوئی یزید نامی آدمی رہتا ہے؟ پورے محلے میں دیکھو، ہیں بدبخت کچھ، لیکن آپ جہاں جائیں گے کوئی غلام حسین، کوئی ملازم حسین، کوئی نثار حسین، کوئی شبیر حسین، کوئی فدا حسین، آپ کو جگہ جگہ محمد حسین نظر آئیں گے، حسین احمد نظر آئے گا۔ اسی لیے قیامت تک حسین زندہ و جاوید ہو گئے، یزید اور یزیدیت اپنی موت آپ مر گئی۔ یہ امام علی مقام کا، دین کے لیے گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے، اور اتنی جرت ہو گئی، لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ۔ امام علی مقام کے مقابلے میں یزید کو لا کے کھڑا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا یہ حضور کی حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا والو حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اس امت نے حضور کی اولاد کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، نمازیوں نے ظلم کیا۔ آج بھی یزید کا طرفدار نمازی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یزید کی حمایت کرنے والے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے بس اگلے جمعے اس سوال کا جواب لا کے دے دو، امام حسین کو زہر کیوں دیا گیا؟ امام حسن کو زہر کیوں دیا گیا؟ امام حسین پاک کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی، اور جن کے مقابلے میں یزید کو لے کے آتے ہو، نبی پاک نے فرمایا ابنی ھذا سید، آمینہ کے لال نے فرمایا دنیا والو حسین میرا بیٹا، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اور حسن فرمایا ابنی ھذا، میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، سردار ہے، سردار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اگر یہ اقتدار کے طالب ہوتے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام حسن مجتبی کی جو صلح ہوئی تھی، اس صلح کی بنیاد پر آپ نے خلافت چھوڑ دی۔ امام حسن 5ویں خلیفہ راشد ہے۔ کتنے خلیفہ راشد؟ پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق، دوسرے عمر فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی، چوتھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ، 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی۔ اس امت نے 6 مہینے بھی نہیں رہنے دیا انہیں، زہر دیا، زہر، اس امت نے زہر دیا، اور آپ کا جگر جو ہے وہ کٹ کٹ کر نکلا شہادت کے بعد۔ اس امت نے امام حسین کو شہید کیا۔ امام زین العابدین کو کس نے عیسائیوں نے شہید کیا ہے، یہودیوں نے شہید کیا ہے۔ امام تقی، امام نقی، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، یہ سب ائمہ اہل بیت شہید ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کے خاندان سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ بات یہ نہیں، بات حضور کے خاندان کی ہے، اور یہ خاندان کون سا ہے؟
39 سال جمعے پڑھ کے بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ گھرانہ کون سا ہے، وہی اس گھرانے کے مقابلے میں یزید بدنہاد کو لاتے ہو۔ یاد رکھنا اس گھرانے کے بارے میں قرآن میں عرش والے رب نے آیتیں نازل کی۔ تم ان شہزادوں کے مقام کو کیا سمجھو؟ آیت کریمہ نازل ہو گئی، یہ ہیں اہل بیت۔ حضور کے خاندان کو کیا کہتے؟ اہل بیت۔ اب سنو قرآن کی آیت، وہ یزید کے بارے میں بھی کوئی آیت لے آنا۔ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اہل بیت، صحابہ نے پوچھا کون ہے، اس آیت کا مصداق کون ہے؟ حضور نے فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اور آیت کریمہ کا سیاق و سباق اس کی روح سے تمام ازواج مطہرات، یعنی حضور کا گھرانہ اتنا عظیم ہے کہ جس عورت سے نبی پاک نے نکاح فرمایا وہ مقدس خواتین، وہ پاک باز عورتیں جن کو حضور نے اپنے عقد میں قبول کیا، عرش والے رب نے قرآن میں انہیں ایمان والوں کی مائیں قرار دیا۔ ایمان والوں کی مائیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا میرے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ زندگی بھر ایک سبق یاد رکھنا، چھوڑ دو کلپ سننا، تقریریں سننا، ہر طرف گستاخیوں کا دھواں ہے۔ یہ دھواں کہیں آپ کی ناک کے ذریعے آپ کے دل سے ایمان نہ چھین لے۔ بس قرآن کو دیکھنا اور حدیث کو دیکھنا، زندگی بھر آپ بھٹک نہیں سکیں گے۔ ایک ایسا نسخہ دے رہا ہوں اور آج اپنے دل پہ لکھ کے لے جاؤ۔ ایک ہے ازواج رسول، ازواج، ایک ہے اصحاب رسول، اور ایک ہے آل رسول۔ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، نہ میرا کسی سے جھگڑا، نہ میری کسی سے لڑائی۔ میں تو حق کا پیغام دیتا ہوں کہ الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے عاشقان رسول نہ کسی ازواج مطہرات میں سے حضور کی کسی بیوی کے گستاخ ہیں، نہ صحابہ میں سے کسی صحابی کے گستاخ ہیں، اور نہ آل رسول میں سے حضور کے خاندان کے کسی فرد کے آپ کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی آپ کو اہل سنت کے ہاں نظر نہیں آئے۔ ہمارا تو وظیفہ ہے یار، الہی بحق بنی فاطمہ۔ تم نے حسن و حسین کو سمجھے ہی نہیں، اور تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے، کیسے تمہاری طبیعت مانتی ہے کہ حسین کے مقابلے میں یزید کو ڈسکس کرو؟ حسین کے مقابلے میں یزید کو ڈسکس کرو؟ نہیں جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کتاب کو چھوڑ، قرآن کو دیکھ، کتاب اللہ کو دیکھ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمام بیویاں ایمان والوں کی، اور قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، 22واں پارہ سورہ احزاب قرآن کی آیت۔ رب نے فرمایا اے میرے نبی کی بیویو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
تیرا کیسے دل کرتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں گستاخیاں سنتا ہے؟ موبائل کا کلپ لگا کر حضرت عائشہ کی توہین سنتا ہے؟ شرم نہیں آئی؟ قیامت میں سرکار نے پوچھ لیا۔ عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کے حجرے میں حضور کی قبر انور بنی، جن کی گود میں حضور کا وصال ہوا، وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ کیسا تیرا دل صحابہ کی تنقید سننے کو تو مزے لے لے کر سنتا ہے۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن آیا ہے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں فلاں کتاب میں فلاں کے، میں تو قرآن پیش کروں، اور جن کو عرش والے رب نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے، تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ جب ان سے رب راضی ہو گیا تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ سنو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا میں ان سب سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ اب جس سے کوئی خطا یا غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرما دے کہ احد کے میدان میں جو دشمن کی شدت کا حملہ، اس میں خسارہ صرف یہ ہوا، حوصلے پست اس لیے ہوئے تھے کہ وہاں کسی بدبخت نے افواہ اڑا دی تھی قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور قتل کر دیے گئے۔ ایمان سے بتاؤ یہ جھوٹی افواہ تھی، اور جیسے ہی سنا حوصلے پست ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ کہ جس ہستی پاک کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، جن کے دین کے لیے ہو رہا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کریم نے یہ جو چند لمحوں کے لیے دل میں خیال آیا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں تو اب کس کے لیے لڑنا ہے، اللہ کریم نے یہ بھی خطا ان کی معاف کر دی، یہ بھی تصور معاف کر دیا، اور قرآن میں آیتیں نازل کر دی، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہم سب سے جنت کا وعدہ کرتے۔ لہذا ازواج مطہرات ہوں، اصحاب رسول ہوں، بے ادبی کسی کی نہیں، بے ادبی، اور اہل بیت کی ذرا سی بے ادبی تباہی کا باعث بنے گی، تباہی کا باعث۔ اس پر بہت حدیثیں، میں صرف آج آیت پیش کر رہا ہوں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ آیت کو ذرا غور سے سنیں نا، اللہ نے ارادہ فرمایا، اللہ نے، آپ بھی کہتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے، میرا یہ ایک ارادہ عرش والے رب نے بھی کیا تھا۔ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی نجاست، آلودگی اور آلائش دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔ گندگی، آلودگی، آلائش دور کرنے کا، اور آگے دل تھام کے سننا قرآن کی آیت۔ پھر بھی یزید کے نعرے مارتا، پھر مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن میں تو ان کی وکالت کر کے رہوں گا، اور قرآن کی آیت وَيُطَهِّرَكُمْ وَطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ نے تمہیں ایسا پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضور کے جانثاروں، صحابہ کے وفاداروں،
ازواج رسول کی نیاز مندو اور اہل بیت کے جانثاروں سنو، رب فرماتا ہے میں نے نبی کے اہل بیت کو ایسے پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، اور جن کو اللہ پاک کر دے ان کے قریب ولیدی آ سکتی ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جس گلی میں حضور کے اہل بیت رہتے ہیں، جس گلی میں حضور کے اہل بیت رہتے ہیں، اس گلی میں سے بھی بدی، برائی، گناہ، گندگی کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ بتاؤ، ہر مہینے عورت کو مینسز آتے ہیں، ایام آتے ہیں جسے ماواری کہتے ہو، ایمان سے بتاؤ ان دنوں میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، قرآن کو چھو سکتی ہے؟ پھر مجھے اس سوال کا اگلے جمعے جواب لے کے آؤ۔ ادھر ایمان، بچہ پیدا ہو 1.25 مہینہ جب تک نہانا لے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ۔ ادھر مسجد میں، مسجد نبوی میں ظہر کی اذان ہوئی ہے، ظہر کی، امام حسن پیدا ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہوئی، زہرا پاک نے نماز پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناپاکی کو دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا، اور ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ زہرا پاک وہ ان کے مقابلے میں یزید کو لے کے آتے، یہی کربلا میں یہی ہوا ہے۔ یہ پاک بعض لوگ تھے جن کو بڑے ظلم کے ساتھ گردنیں کاٹی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین 10 محرم جمعے کا دن نماز جمعہ کے لیے اذانیں ہو رہی تھی، خطبے ہو رہے تھے، این سجدے کی حالت میں، جمعہ آپ پہ فرض نہیں تھا، مسافر تھے، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، این سجدے کی حالت میں امام علی مقام کا سر کاٹ دیا گیا، اور کاٹنے کے بعد سر نیزے پہ لٹکا لیا۔ آپ کے جس جسد مبارک پر گھوڑے دوڑائے جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور آپ کے سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان کے جسم کو دیکھا تو ان میرے ابا حسین پاک کے جسم پر 360 زخم تھے تیروں تلواروں، بچوں کو شہید کیا گیا۔ کون سا ظلم ہے جو حسین پاک پہ نہیں کیا گیا؟ ذرا سنتے جانا، جمعے کا خطبہ حضور فرما رہے ہیں، ابھی بھی کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی سخی لجپال حسین پاک کون ہے؟ خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ، شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 10 محرم کو فرماتے تھے 3 دن کربلا میں پانی بند رہا، پیاس رہی، تو آپ 10 محرم کو شربت تقسیم کرتے تھے۔ یہ نہیں مریدوں سے کہتے تھے شربت بناؤ تو مسیتے باہر جا کے بانٹاؤ، نہیں، خود شربت خود اپنے ہاتھوں سے بناتے، سارا دن آنے والوں کو شربت پلاتے تھے، اور شربت جب پلاتے تھے تو کہتے تھے سخی حسین لجپال کی یاد میں یہ پانی پلا رہا ہوں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں کئی سال یہ کام کرتا رہا، ایک سال کرم ہوا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضرت امام حسین تشریف فرما تھے، فرمایا نانا جان قمر الدین ہماری طرف سے 10 محرم کو شربت تقسیم کرتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا وہی شربت سرکار کے سامنے پڑا، حسین پاک کے سامنے پڑا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا قمر الدین تو نے 10 محرم کو میرے شہزادوں کی طرف سے سبیل لگائی ہے،
شربت تقسیم کیا ہے، قیامت کو اپنے ہاتھوں سے تجھے جام کوثر عطا کروں گا۔ 10 محرم کے لنگر کی برکت ہی بڑی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جو 10 محرم کو اماموں کا لنگر پکاتا ہے، سخی لجپال حسین پاک کا لنگر پکاتا ہے، سال بھر اس کے گھر سے روٹی ختم نہیں ہوتی۔ روٹی نہیں ختم ہوگی، رزق میں برکت رہے۔ یہ گھرانہ ہی بڑا عظیم ہے۔ زہرا پاک کی بات سنی ہے نا، جو نماز پڑھی تھی، حضرت علی پاک کا سن لے۔ یہ تو سمجھے نہیں علی کون ہے، یہ قوم سمجھ نہیں سکی۔ یہ بڑے نمازی ویکھو جنہوں نے نمازاں دی بڑی فکر ہے۔ کنز العمال میں حدیث ہے، جو آدمی مکے میں جائے، طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، اعتکاف کرے، لیکن اس کے دل میں اگر حضور کی آل کی محبت نہیں، ان سے بغض و عناد ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہنم کا ایندھن۔ نماز تو کربلا والے پڑھ گئے، وہ نماز ایسی پڑھی کسی نے جیسے کربلا میں اسے سجدے تو اوروں نے بھی کیے، حسین تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نہیں۔ اسلام کے دامن میں اس کے سوا ہے کیا؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مسلم شریف میں حدیث ہے سیاستہ میں، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، ایک آدمی کو احتلام ہو جائے نا، خواب میں سوئے ہوئے اس کے کپڑے خراب ہو جائیں، محتلم ہوتا ہے احتلام، اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی سے مباشرت کرے، اس کا جسم ناپاک۔ جس کا جسم ناپاک ہو جائے، ناپاک جسم کے ساتھ مسجد میں آنا حرام، مسجد میں آنا حرام۔ لیکن شاکوٹ والوں، صحیح مسلم کی حدیث، زہرا پاک کی بات سنی ہے تو مولا علی پاک کی بھی سنی۔ حضور نے فرمایا، اے علی، لا یحل لأحد، ہر ایک کے لیے مسجد میں آنا حرام، اس کا جسم ناپاک ہو مسجد میں آ حرام ہے۔ الا انا وانت، الا انا وانت، میں بھی سال میں مسجد میں آ سکتا ہوں، علی تم بھی سال میں مسجد میں آ سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے جو چیز تمہارے جسم کو ناپاک کرتی ہے، ہمارے جسموں کو ناپاک کرتی ہے، اس سے نہ نبی کا جسم ناپاک ہوتا ہے، نہ علی کا جسم ناپاک ہوتا ہے۔ ہستیاں کون سی ہیں؟ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حسن مجتبی، کتنے ہیں؟ اور 5 تک 5 کتنے ہیں؟ محمد و علی، زہرا، حسن و حسین۔ 5 تن پاک میں بھی علی ہے، اور 5 خلفائے راشدین میں بھی علی ہے۔ ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر دیکھو علی ہی علی ہے۔ جی یہ کیمیں ہوا ہے، جی وہ کیمیں ہوا ہے۔ افسوس مسلمان افسوس، سن 1446 ہجری جا رہی ہے، اور 61 ہجری میں امام پاک شہید ہوئے۔ 57 سال کچھ مہینے اور دن عمر تھی حضرت امام پاک، صرف 57 برس کی عمر اور کچھ مہینے اور 5 دن۔ میرے امام کربلا میں شہید ہوئے، 1446 ہجری جا رہی، کاٹ نکالو پیچھے کتنے رہ گئے؟
کوئی 1300 سال اتنے گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، ظالموں ابھی تک تمہیں نہیں کربلا کا پتہ چلا؟ ابھی نہیں پتہ چلا؟ ابھی تم کلپ سن سن کر اے جی کیمیں ہویا تھے وہ کیمیں ہویا۔ کیا یہ حضور کی حدیث نہیں ہے؟ میں دنیا کے تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ آؤ مجھے بتاؤ۔ مولوی بڑی بڑی پگیں باندھی ہوئی، شرم آتی ہے اللہ کی قسم، مجھے شرم آتی ہے، ان کو شرم آئے یا نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اتنی بڑی پگ باندھی، جبہ پہنا ہے، اے علی کا ذکر ہو یا حسین اور حسن کا، رونا نہیں چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ رونا نہیں چاہیے، رونا جائز نہیں ہے جی۔ اور بڑے بڑے پھر ان کے ماننے والے بھی سبحان اللہ۔ اسی لیے پچھلے سال مجھے تجربہ ہوا بڑا اچھی طرح، بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہوئے جنہوں نے میرے سامنے یزید کی تعریف کی، میرے سامنے۔ میں نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کہتا، تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو، بات ختم۔ تو یزید کا چاہنے والا ہے، تیرا حشر قیامت کے دن یزید کے ساتھ ہو، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہمارا حشر اللہ حسین کے غلاموں میں کر۔ رونا نہیں چاہیے۔ اور تیرے پتر نو موٹر سائیکل لگے تو رونا ہے کہ نہیں؟ میں تل بیٹھ، ہڈی ٹوٹ جائے تیری بیوی روتی ہے نہیں روتی؟ وہ کون سا ظلم ہے جو کربلا میں نہیں ہوا؟ نہیں جی یہ جھوٹیاں من کڑت روایتاں کی کہندے نے، لو جی یہ داستانہ بنائی ہیں۔ میں ایک کوئی گل کراں گا، دشمن دے ٹے چڑھ جائیے، بس کلیاں سوچی جمعہ پڑھ کے منجی تے لمیاں پہ گئے، بندہ دشمن دے اڈے چڑھ جائے، ٹے چڑھ جائے، وہ کٹ کر دے۔ تو بولو یار، گل اینی سی 10 محرم دشمن دے ٹے چڑھ گئے، دشمن نے گھیر لیا، اے تے گئے تھے دین بچان واسطے، گھیرے میں لے لیا 22,000، وہ 22,000 بندہ 150 بندے نہ لڑنا آ رہے، شرم نہیں ہوگی؟ تو طرفداریاں کرتا پھرتا ہے، رونا نہیں چاہیے جی۔ اب حضور کی سنت ہے حسین کا ذکر سن کر پڑھ کر ذکر کر کے رونا، کس کی سنت ہے؟ لو سنو پھر ٹائم ختم ہو گیا۔ امام حسین کھیلتے ہوئے آئے نا، چھلانگ لگائی، حضور کی گود میں بیٹھ گئے، گود میں بیٹھ گئے۔ واقعہ کربلا حدیث اور قرآن کی روشنی سنو۔ جیسے ہی حسین آئے نا، چھلانگ لگا کے نانا پاک کی گود میں بیٹھ جاتے، داڑھی سے کھیلتے تھے حسین۔ حضور اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنے آنسو آئے کہ حضور کی داڑھی مبارک سے آنسو جو ہیں چولی میں گرنے لگے۔ جو موجودین تھے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ، کہا حضور خیر ہے؟ خیر ہے؟ حسین آئے ہیں گود میں بیٹھے، اور اچانک آپ کی طبیعت پہ گداز طاری ہوا، سوز آ گیا، آپ دیدہ ہو گئے۔ حضور یہ رونا کس لیے ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ حضور نے سنا، سنو ذرا حضور نے کیا فرمایا، پھر تو کر یزید کی طرفداری، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، میں تو اپنا حق بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے، فاخبرنی، جبریل نے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ غور سے سننا، ان امتی ان امتی ان امتی۔ او نمازیو، یزید سچا سی، حضور نے فرمایا ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ کہاں شہید کرے گی؟ ابن عساکر کی روایت پڑھ رہا ہوں، نکال کے دیکھ ابن عساکر۔ ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا۔ حضور نے فرمایا آنسو اس لیے آئے ہیں کہ جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے، اللہ کا پیغام دیا ہے کہ اے محبوب، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو
جس جگہ پہ شہید ہو کرے گی اس کا نام ہوگا کربلا۔ حضور نے جگہ کا نام بتایا۔ حسین کی شہادت کی خبر دے کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آج کسی عاشق رسول کی آنکھوں میں ذکر اہل بیت، ذکر مولا علی، ذکر زہرا پاک، ذکر حسن پاک، ذکر حسین پاک سن کر آنسو آ جائیں۔ او مبارک ہو، یہ مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ غم حسین میں رونا کس کی سنت ہے؟ وہ ماں مرے وہ سال بعد دیہڑا آ جائے تو کر رون آپ ہی آ جاتا ہے۔ گھر والے کٹھے ہو کے آندے نا آج ماں بہشتن آج دے دن دنیا تو گئی سی۔ دوجا پران دا نہیں آج جنازہ ہویا سی، کل دفنایا سی ماں بہشتن میں۔ جب وہ دن آتا ہے نا جس دن غم ہوتا ہے، کوئی پیارا دنیا سے جاتا نہیں جی لو تو تے اننے سال ہو گئے جی بھی تسی روندے پھردے ہو، سوگ تو رہ دیہڑے تینوں پیڑ پیندی ماں پہ ذکر سن کر آنسو میں آ جائے تو کہتا ہے رونا دی چاہیے، رونا دی چاہیے۔ حضور روئے، آنکھوں میں آنسو آئے، اور حضور نے یہ دعا نہیں کی اللہ میرا حسین بچ جائے، یہ دعا نہیں کی، نہ نبی پاک نے کی، نہ علی پاک نے، نہ زہرا پاک نے۔ ہاں دعا کی تو ایک ہی دعا کی، اللہم اعط الحسین صبرا واجرا، یا اللہ جب کربلا میں میرا حسین شہید ہو رہا ہو میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ بس یہ دعا دی، یہ دعا دی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کربلا میں میرے سخی لجپال حسین پاک نے صبر بھی ایسا کیا جیسا کوئی کر سکتا نہیں، اور نماز بھی ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ سکتا نہیں۔ یہ ہے حسین، یہ گھرانہ بڑا عظیم ہے۔ میرا سلام عقیدت ہو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے